ایک انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ انسان کی اپنی خواہشات، یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی بات کے بارے میں ارشاد ہم کو فرمایا ہے، اور یہی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں سورۃ نازعات میں، سورۃ نازعات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے آیت نمبر جو ہے آیت نمبر 40 آ رہی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیا۔ یہ انسان کا پہلا دشمن انسان کا اپنا نفس، خواہشات ہیں، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے۔ اور دوسرا دشمن انسان کا شیطان ہے، جس کا ذکر قرآن مجید نے کیا، انہ لکم عدو مبین۔ ابھی ہم نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 60 میں دیکھا تھا، پر نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا شیطان تمہارا بڑا دشمن ہے، تو اس کو بڑا دشمن قرار دیا گیا۔ یہ دو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے آڑے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وسوسے، خیالات عجیب و غریب قسم کے انسان کو آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز سے پہلے کوئی وسوسہ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مختلف وساوس آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں شیطان آ کر انسان کو اس سے روکنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ایک بار سوال کیا، یا رسول اللہ میں ایسے وسوسے آتے ہیں، اگر ان وسوسوں کا آپ کے سامنے اظہار کر دیں تو مبادئ آپ ہم پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک الایمان، یہی ایمان ہے۔ تو یہ چیز جہاں پر بتائی گئی اِیَّاکَ نَعْبُدُ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، دو بڑے دشمن انسان کی عبادت سے روکتے ہیں، اس کا حل آگے بتا دیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے مدد مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کرتا ہے، اور انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو شروع میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ہم الفاظ اسی لیے پڑھتے ہیں کہ شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد عبادات کے بعد یہ بات سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، جب ختم کرتے ہیں، اب نماز تو ایک بڑا عمدہ عمل ہے جو ہم نے کیا ہے، تو نماز کے ختم کرنے کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عرضی رکھتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم یہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا اور التجا کرتے ہیں کہ اللہ اکبر نماز ختم کرنے کے بعد۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے ایک مدد مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معاونت کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایگریمنٹ ہے بٹوین اللہ اینڈ انسان، انسان اور اللہ کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہے۔ اس کے بعد انسان آگے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہد کا معنی تو ہدایت دے، نا کا معنی ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ یہ سب سے بڑی چیز جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے وہ صراط مستقیم کی ہدایت اور صراط مستقیم کے اوپر قائم رہنے کی دعا، یہ انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے۔ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ہدایت کا عربی زبان میں ایک معنی ہوتا ہے ارات الطریق، راستہ دکھا دینا، راستہ دکھانا، یہ ہدایت کا ایک معنی ہے۔ اور دوسرا معنی ہدایت کا ہے راستہ دکھانا، ہدایت کا ایک معنی۔ دوسرا معنی ہے
منزل مقصود تک پہنچا دینا. اس کی مثال ایسے ہے، آپ کسی سے مثال کے طور پر، یہاں گجرات کی ہم بات کر لیتے ہیں، آپ کسی کو کہتے ہیں ہم لاہور جانا ہے، وہ آپ کو راستہ بتا دے کہ یہاں سے آپ جائیں لاری اڈے، وہاں پر لاہور کی گاڑیاں ہوتی ہیں، کسی گاڑی میں بیٹھ جائیں اور لاہور چلے جائیں. اب یہ راستہ ایک انسان کو بالکل درست دکھا دیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، لیکن اس میں اس آدمی کو بھولنے کا اندیشہ ہوتا ہے. ممکن ہے وہ لاری اڈے تک نہ پہنچ سکے، راستے میں بہت سے موڑ آتے ہیں، وہ کسی غلط راستے پہ چڑھ جائے، غلط طرف چلا جائے. تو یہ راستہ دکھانے میں انسان نے راستہ تو دکھایا، لیکن انسان کے غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ یہاں پر معنی مراد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دے دیے، لیکن ممکن ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا دوسرا معنی کیا منزل مقصود تک پہنچانا. اے اللہ تو نے ہم کو، اچھا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانے کا، کوئی آدمی کہتا ہے جی میں نے لاہور جانا ہے، اتفاق سے آپ بھی لاہور جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں آپ بیٹھے ہمارے ساتھ گاڑی میں، ہم آپ کو لاہور تک پہنچا دیں. اب جب آپ کو خود آپ اس کو منزل مقصود تک پہنچانے کا ارادہ کیا اپنے ساتھ، اب اس آدمی کے راستے میں بھولنے اور بھٹکنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا. یہاں پر یہ دوسرا معنی مراد ہے منزل مقصود تک پہنچانا. اللہ ہم کو ہدایت دے، یعنی ہماری انگلی پکڑ کے ہم کو صراط مستقیم پر چلائے رکھ، یہاں تک کہ قیامت کے دن ہم جنت کے مستحق ٹھہر جائیں. یہ یہاں پر دوسرا ہے. اب صراط مستقیم ہے کیا؟ خود قرآن مجید نے اس کی وضاحت کر دی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں پر جن پر تو نے انعام کیا. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. اللہ تعالیٰ کا انعام کن پر ہوگا؟ سورۃ نساء آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت ہم کو بتائی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ 60 سے یہ آگے پیچھے آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں بتایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری والا جو راستہ ہے، وہ راستہ، یہ آیت نمبر جو ہے ہمارے پاس آیت نمبر 69 ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ، یہ لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم، اللہ نے ان پر انعام کیا، من النبیین، نبیوں کا، نبیوں سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، وحسن، اور بہترین، اولئک، یہ رفیقہ، دوست. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہترین راستہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا ہے، اور انعام اللہ کا کن لوگوں پر ہوا ہے؟ یہ 4 قسم کے کیٹیگریز کے لوگ ہیں، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین. ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہوا. ان کے راستے کی یہاں پر ڈیمانڈ اللہ تعالیٰ سے کی گئی ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا ہے. اب غضب کن پر ہوا ہے؟ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب کن لوگوں پر ہوا ہے. تو قرآن مجید نے خود بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے وہ ہوا ہے یہود کے اوپر. یہ قرآن مجید یہود کا تذکرہ کرتے ہوئے سورۃ البقرہ میں اس کی آیت نمبر 61 ہے. یہ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، مار دی گئی ان کے پر ذلت اور رسوائی، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ ہو. یہ دعا کا دوسرا حصہ ہے. اللہ جی ہم کو ان کا راستہ نہ دکھانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تو ناراض ہوا ہے. وَلَضَّالِّينَ، اور نہ گمراہوں کا. ظالین سے مراد نصارہ، کرسچن، عیسائی ہیں، جن کے پاس صحیح تعلیمات آئیں لیکن ان تعلیمات سے انہوں نے منہ موڑا اور اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے وہ لوگ ہٹ گئے. وَلَضَّالِّينَ کا معنی یہ ہے کہ نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، ان دونوں گروہوں کے راستے سے ہم کو محفوظ رکھ کے صراط الذین انعمت علیہم والے لوگوں کے راستے کے اوپر ہم کو قائم رکھنا. یہ اس کا مطلب اور مفہوم اشارت ہے. یہ چونکہ ساری کی ساری صورت دعا پر مشتمل ہے، اس کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی ہے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہم کو کہ جب اس صورت کا اختتام ہو تو اس پر انسان آمین کہے.
آمین کا معنی ہوتا ہے اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما، ہماری اس دعا کو قبول فرما، یہ آمین کا مطلب اور مفہوم ہوتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیمات دی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے اور ایک دعویٰ کیا الحمدللہ کا، پھر اس پر رب العالمین الرحمن الرحیم کے دلائل دیے ہیں، مالک یوم الدین کی دلیل دی ہے، قیامت کے دن مالک اللہ تعالیٰ ہے، پھر ایک ایگریمنٹ ہے انسان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، پھر ایگریمنٹ کے بعد ایک دعا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، پھر قرآن مجید نے اس دعا کی وضاحت خود فرمائی کہ راستہ کن لوگوں کا ہے جن پر انعام ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صراط مستقیم کی تشریح یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے لیکن وہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت نہیں بنتی۔ اس کی ایک مثال آپ ملاحظہ فرمائیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، فجر کی نماز میں 2 سنت اور 2 فرض پڑھتے ہیں، ابھی مغرب کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ہم اللہ کے حضور سر پر سجود ہوں گے تو 3 فرض اللہ تعالیٰ کے حضور ادا کریں گے۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ لے جی میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں لیکن 3 کی بجائے 4 فرض پڑھے، 5 فرض پڑھے کہ میرے پاس آج ٹائم بہت زیادہ ہے، چھٹیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے 4 فرض قبول نہیں ہوں گے۔ آپ ظاہری نظر سے دیکھیں اس نے بہت اچھا اقدام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ سوال اٹھائیں کیوں ایسا ہے کہ اللہ کے حضور اس کی عبادت کا قابل قبول نہیں، تو اس کا جواب آپ کے سامنے یہ آئے گا کیونکہ یہ واقعہ عبادت اللہ کی کر رہا ہے، خلوص نیت کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتایا ہے اس طریقے پر اس نے عمل نہیں کیا اور اس طریقے کے مطابق وہ یہ عبادت نہیں کر رہا، اس لیے یہ اس انسان کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ تو اس کی وضاحت اس جملے میں فرما دی گئی اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، اور صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اس کے اولین مصداق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ میں نے کل بھی قرات اس کی تھی لیکن مجھے کوئی سوائے 2-3 اسٹوڈنٹ اور کسی کا رپلائی نہیں آیا، تو جب ہم اس کی قرات کریں تو برائے کرم اس کا آپ جواب ضرور دیں، آپ اپنی تلاوت کر کے سنائیں تاکہ آپ کی کوئی غلطی ہو تو اس غلطی کی اصلاح کی جائے۔ آج دوبارہ اس کی قرات کی جاتی ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیں، پھر آپ اگر کوئی غلطی اس میں آپ کی ہوگی آپ مجھے سینڈ کریں گے، اگر آپ کی کوئی غلطی ہوگی تو اس کی اصلاح کر دی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کل ہم نے سین اور صاد کا فرق پڑھا تھا اور را کو کیسے پور پڑھتے ہیں اس کو پڑھا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے، اور اس طرح ہم نے کل قاف اور کاف کا پڑھا تھا، ایاک اس کاف کو باریک پڑھتے ہیں اور قاف نقطوں والوں کی موٹا پڑھتے ہیں، المستقیم، المستقیم یہ غلط ہے، المستقیم یوں پڑھتے ہیں، اور مالک کاف کو باریک پڑھتے ہیں۔ اس طرح ان تا کے اندر جو تا ہے اس تا کو باریک پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت، اور اس طا کو موٹا پڑھتے ہیں،
صراط الذین انعمت، اب دونوں میں یہ فرق ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. السلام علیکم.